حضرات گرامی، میرے نہایت ہی واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد الیاس نقشبندی صاحب، صدر مدرس جامعہ چراغیہ رضویہ گوجرا، اور نہایت ہی واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا محمد رضوان کیلانی صاحب، اور میرے ہم مکتب ہم مسلک ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیہ مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میری گفتگو کا عنوان ہے ذکر اہل بیت۔ دعا فرماؤ کہ خالق کائنات صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح سن کر حق سن کر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم، اے محبوب آپ فرما دیجئے لا اسألکم، میں تم سے اجر نہیں مانگتا، تم سے محنت طلب نہیں کرتا، میں نے جو تبلیغ کی ہے، جو تم کو دعوت دی ہے، اس کے بدلے میں مال نہیں مانگتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو تبلیغ کی تو یہی فرمایا یا قوم لا اسألکم علیہ مالا ان اجریہ الا علی اللہ، اے میری قوم میں تم سے مال طلب نہیں کرتا، تم سے کوئی چیز نہیں مانگتا، میرا اللہ مجھے اجر دے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، اے میری قوم میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا کہ مجھے مال چاہیے، یہ نہیں کہتا کہ مجھے دولت چاہیے، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا الا علی الذی فطرنی، مگر جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی مجھے دے گا۔ جب باری آمنہ کے لال کی، والضحیٰ کے چہرے والے کی، واللیل کے زلفوں والے کی، تو پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قل لا اسألکم، رب فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے لا اسألکم، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى، صرف ایک بات ہے کہ اہل بیت سے محبت کرو۔ اتنی تبلیغ کی ہے، سب کچھ کرنے کے باوجود کوئی مال طلب نہیں کرتا، صرف اور صرف اہل بیت سے محبت کرو، ان کے ساتھ پیار کرو، ان کا احترام کرو، ان کا حیا کرو، الا المودۃ فی القربى۔ لیکن یاد رکھیں رب کائنات نے الا المحبت نہیں فرمایا، کیا فرمایا الا المودۃ فی القربى، کہ اہل بیت سے محبت نہیں بلکہ مودت کرو۔ محبت اور مودت میں بڑا فرق ہے کہ محبت وہ ہوتی ہے جس کے بغیر بندہ زندہ رہ سکتا ہے، اور مودت وہ ہوتی ہے جس کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ جیسے مچھلی کو دیکھیں تو مچھلی کو پانی کے ساتھ محبت نہیں بلکہ مودت ہے۔ وہ مچھلی جو ہے پانی سے محبت نہیں کرتی بلکہ مودت کرتی ہے، اس لیے کہ مچھلی کا تعلق پانی سے ہے۔ مچھلی جو ہے پانی سے باہر آ جائے وہ زندہ نہیں رہ سکتی، اس لیے کہ مچھلی کو پانی کے ساتھ محبت نہیں بلکہ مودت ہے، کہ جس کے بغیر زندگی نہیں بچتی۔ بلا تشبیہ و تمثیل
رب کائنات فرمانا یہ چاہتا ہے، اے دنیا والو الا المودۃ فی القربا، اہل بیت سے محبت نہیں بلکہ مودت کرو۔ جس طرح مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح مسلمان حب اہل بیت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، اے محبوب آپ فرما دیجئے میں تم سے کوئی طلب نہیں کرتا، اجرت نہیں لیتا، صرف اور صرف اہل بیت سے مودت کرو، اہل بیت سے پیار کرو، ان کا احترام کرو۔ حضرات گرامی، حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے چادر بچھائی، خود تشریف فرما ہوئے، پیارے آقا کریم علیہ السلام نے، مولا علی فرماتے ہیں مجھے بھی بٹھا دیا، حسنین کریم مین کو بھی بٹھا دیا، اور فاطمہ الزہرا کو بٹھا دیا۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے چادروں کے دونوں کناروں کو ملایا، پھر دعا کی، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری اہل بیت ہے، یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما، میں اس سے پیار کرتا ہوں یا اللہ تو اس سے پیار فرما۔ حضرات گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پیارے آقا کریم علیہ السلام تشریف لے گئے، رات کا وقت تھا، حسنین کریمین سوئے ہوئے تھے، تو آدھی رات کا وقت ہوا، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ مانگا، پینے کو کچھ کہا، پیارے آقا کریم علیہ السلام اٹھے، پیارے آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا بکری کھڑی ہے، بکری کو دوہا، دودھ نکالا، دودھ نکال کے امام حسن کو پلایا، اتنے میں امام حسین جاگ اٹھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیالہ پکڑا، پیارے آقا کریم علیہ السلام نے پہلے امام حسن کو پلایا، سیدہ کائنات دیکھ رہی تھی، عرض کی یا رسول اللہ لگتا ہے دونوں شہزادوں میں سے آپ کو حسن زیادہ پیارا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ بات نہیں، دونوں پیارے ہیں، لیکن پہلے سوال حسن نے کیا تھا، پہلے حسن نے مانگا تھا، اس لیے پہلے اسی کا حق بنتا ہے۔ اور پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ سن لو، جب قیامت کا دن ہوگا میں تو اور یہ دو صاحبزادے اور جو سونے والا شخص مولا کے ناد، جب قیامت کا دن ہوگا ہم ایک ہی جگہ اکٹھے ہوں گے۔ تو پیارے آقا کریم علیہ السلام نے 1400 سال پہلے یہ فرما دیا کہ جب قیامت کا دن ہوگا میں فاطمہ علی اور حسنین کریمین اکٹھے ہوں گے، ٹھکانہ ایک ہوگا، ان کا مقام ایک ہوگا۔ تو پتہ چلا اہل بیت کی شان جو ہے ہم سمجھ نہیں سکتے، ہمیں معلوم نہیں، اگر پوچھنی ہے تو رسول اللہ سے پوچھو کہ حسنین کریمین کی شان کیا ہے، ان کا احترام کیا ہے، ان کی عزت کیا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میری والدہ نے مجھ سے پوچھا بیٹا کب سے مسلمان ہوئے ہو، کب سے اسلام قبول کیا؟ تو عرض کی امی جان فلاں وقت سے میں نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو پھر ساتھ ہی پوچھ لیا امی جان مجھے اجازت دے دو، میرا دل کرتا ہے کہ میں جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھوں، مغرب کا وقت ہو رہا ہے۔ ماں نے اجازت دی، ماں نے کہا حذیفہ بیٹا چلے جاؤ۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی امی جان جا کر بارگاہ رسالت میں عرض کروں گا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرو
میری ماں کے لیے بھی دعا کرو اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں گیا مغرب کی نماز سرکار کے پیچھے پڑھی، پھر پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مصروف ہو گئے حتیٰ کہ عشاء کی نماز کا وقت آ گیا۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے عشاء کی نماز پڑھائی، عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد دعا میں مصروف ہو گئے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں پیچھے بیٹھا رہا، سارے لوگ اٹھ کے چلے گئے، میرے آقا کریم علیہ السلام ادھر دیکھ رہے تھے، کعبہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے آواز دی، اے حذیفہ کیا تم حذیفہ ہو؟ عرض کی نعم یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں۔ سرکار نے فرمایا کس لیے آئے ہو؟ اور ساتھ ہی میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے حذیفہ اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے، تیری ماں کی بھی مغفرت فرمائے۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا نہیں اے حذیفہ کس لیے آئے ہو؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ سرکار کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام مسجد نبی میں تشریف فرما ہے، پوچھا تم حذیفہ ہو؟ عرض کی نام یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں۔ سرکار نے فرمایا کس لیے آئے ہو؟ اور ساتھ ہی فرما دیا اللہ تیری مغفرت فرمائے، تیری ماں کی مغفرت فرمائے۔ تو فرمایا اے حذیفہ پتہ ہے آپ کو؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ ہی فرما دو۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ابھی ایک فرشتہ آسمان سے آیا ہے، وہ فرشتہ کبھی بھی زمین پر نازل نہیں ہوا، پہلی مرتبہ اس نے آ کر یہ کہا کہ یا رسول اللہ سیدہ کائنات جو ہے تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور حسن حسین جو ہے یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ عزیزان گرامی سیدہ کائنات کے بارے میں دیکھو تو ایک یہودی بوڑھا شخص بنو سلیم قبیلے کا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ مدد کے لیے آیا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام کو اس کی مدد کرو۔ لوگوں نے مدد کی، حتیٰ کہ امام حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے انہوں نے امامہ شریف دے دیا، ایک شخص نے اونٹنی دے دی۔ پھر پیارے آقا کریم علیہ السلام نے گھر میں پتہ کیا کہ گھر میں کیا ہے، پتہ چلا کوئی چیز نہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کو حضرت سلیمان کو فرمایا کہ حضرت فاطمہ کے گھر لے جاؤ، جا کر دستک دو، سوال کرو۔ تو حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بوڑھے شخص کو لے گئے، جب دروازے پر دستک دی عرض کی اے بی بی فاطمہ یہ شخص آیا ہے مدد کے لیے۔ تو سیدہ کائنات کے پاس دوپٹہ پڑا تھا، آپ نے عنایت کر دیا، فرمایا جا کر اس کو بیچ دو، اس مہمان کو کھانا کھلاؤ، اس مہمان کو کھانا کھلاؤ۔ صرف ایک دوپٹہ ہے، گھر میں کوئی چیز نہیں ہے کھانے پینے کی، کافی دن سے فاقہ ہے، لیکن اس دوپٹے کو لے جاؤ یا گروی رکھ لو یا سیل کر دو، بیچ کر اس بندے کو کھانا کھلا دو۔ عزیزان گرامی جب اس یہودی بوڑھے نے یہ عمل دیکھا کہ سیدہ کائنات پیارے آقا کریم علیہ السلام کی صاحبزادی اس کا یہ کردار ہے کہ اپنے آپ کی پرواہ نہیں کرتے، آنے والے کو عطا کرتے ہیں، تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کا عمل دیکھ کر اتنا راضی ہو گیا کہ یا رسول اللہ اب مجھے کلمہ پڑھا دو۔ یہ لجپال گھرانہ ہے، یہ لجپال گھرانہ ہے، جو بھی جاتا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں آتا۔ سیدہ کائنات کے پاس دو دوپٹے تھے،
ایک عورت نے سوال کیا کہ بی بی جی میرے پاس دوپٹہ نہیں ہے، تو سیدہ کائنات نے دیکھا جو خوبصورت اور نیا تھا وہ عطا کر دیا، جو پرانا تھا اپنے پاس رکھا، نیا دے دیا، اور ساتھ ہی فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز ہرگز تم نیکی کو نہیں پا سکتے ہو حتیٰ کہ وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں زیادہ محبوب ہو، جو اعلیٰ ہو، جو قیمتی ہو، جو پسندیدہ ہو، وہ اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ سیدہ کائنات کا عمل دیکھو، یہ لجپال گھرانہ ہے، جو بھی جاتا ہے سیدہ کائنات ان کو عطا کر دیتی ہے۔ حضرات گرامی، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھو کہ جس طرح آپ کی شہادت بے مثال ہے، ولادت بھی بے مثال ہے، کہ ماہرین زچگیر جو ڈاکٹر ہے وہ یہ تحقیق کر چکے ہیں کہ 7 ماہ والا بچہ یا 8 ماہ والا بچہ پیدا ہو وہ تو زندہ رہ سکتا ہے، ممکن ہے کہ زندہ رہ جائے، لیکن جو 6 ماہ والا حمل والا ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن امام علی مقام کو دیکھو، امام علی مقام کو دیکھو کہ 9 ماہ والے ہیں مرتے ہیں تو مر جاتے ہیں، یہ 6 ماہ والے ہیں ابھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہیں گے۔ آپ کی ولادت ہوئی تو آپ ماں کے پیٹ میں 6 ماہ رہے تو ولادت ہو گئی۔ حضرت ام الفضل حضور علیہ السلام کی چاچی نے خواب دیکھا، عرض کی یا رسول اللہ ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، لیکن اتنا ڈراؤنا ہے کہ بات کرنے میں دشواری ہوتی ہے، دل نہیں کرتا کہ کلام کروں۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ تو صحیح کون سا خواب ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کے جسم مبارک کا ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھا گیا، میری گود میں رکھا گیا۔ تو پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ تو مبارک خواب ہے، یہ تو اچھا خواب ہے کہ میری بیٹی کے ہاں بیٹا ہوگا، وہ تیری گود میں دیا جائے گا۔ ابھی امام حسین پیدا نہیں ہوئے تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے پہلے فرما دیا کہ میری بیٹی کے ہاں بیٹا ہوگا، تیری گود میں دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو پیارے آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا ارونی ابنی سمیتموہ، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی بولے، عرض کی یا رسول اللہ اس کا نام میں نے حرب رکھا ہے۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حرب نہیں بلکہ اس کا نام حسین ہے۔ کیا نام ہے؟ حرب نہیں بلکہ اس کا نام حسین ہے۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے کان میں اذان پڑھی، دائیں کان میں اذان کہی اور بائیں کان میں تکبیر کہی، پیارے آقا کریم علیہ السلام نے نام رکھا ہے۔ ابن العربی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حسنین کریمین کا نام مخفی اور پوشیدہ رکھا۔ امام حسن اور حسین سے پہلے کسی کا نام نہ حسن تھا نہ حسین تھا، اللہ نے ان ناموں کو محفوظ فرمایا، حتیٰ کہ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے نواسوں کا نام حسن اور حسین رکھا۔ حضرات گرامی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی بے مثال ہے، جس طرح آپ کے کام بے مثال ہے، نام بھی بے مثال ہے۔ کوئی مثال نہیں ملتی کہ پہلے کسی کا نام حسین نہیں تھا، حتیٰ کہ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے شہزادے کا نام حسین رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ان آنکھوں نے دیکھا، کانوں نے سنا، پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، فرمایا کہ ننھا منھا بچہ کہاں ہے؟ حتیٰ کہ امام حسین دوڑتے ہوئے آئے، قدموں پہ قدم رکھے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا چڑھا، اوپر آ جا، حتیٰ کہ سینے پر وہ داغ چڑھ گیا۔ تو پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے حسین منہ کھولو،
پیارے آقا کریم علیہ السلام نے لعاب دہن ڈالا، فرمایا عرض کی مولا میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما، میں اس سے پیار کرتا ہوں تو اس سے پیار فرما، جو اس سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما، جو ان کے ساتھ احترام سے پیش آئے، ان کی عزت کرے، ان سے محبت کرے، یا اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ عید کا دن تھا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن ہے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے عرض کی یا رسول اللہ، اے میرے نانا جان، اے ابا جی، دوسرے بچوں کے ہاں سواریاں ہیں لیکن میرے پاس کوئی سواری نہیں، دوسروں کے پاس سواریاں ہیں، تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں، فوراً اپنی کونیوں کو زمین پر ٹکایا، گھٹنوں کو زمین پر ٹکایا، فرمایا میری پشت پر چڑھ جاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشت پر سوار ہوئے تو پھر عرض کی یا رسول اللہ، ہر سواری کی لگام ہوتی ہے لیکن میری سواری کی لگام نہیں، تو پیارے آقا کریم علیہ السلام نے دھاگا منہ میں داخل کیا، دونوں سرے دونوں کنارے امام حسین کو پکڑا دیے، فرمایا جس طرف موڑو گے سواری ادھر ہی مڑ جاؤ گی، جس طرف کھینچو گے سواری ادھر ہی چلی جائے گی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو سوار ہیں، میرے آقا کریم علیہ السلام سواری بن رہے ہیں۔ یہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ایک اولاد بھی ہے، پیارے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے پشت پر بٹھا لیا، فرمایا اے حسین یہ سواری موجود ہے، اس پر بیٹھ جاؤ۔ حضرات گرامی، اہل بیت کے گھرانے کی کیا فضیلت، اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ ہم بیان کرنے سے قاصر ہیں، ہم بیان نہیں کر سکتے۔ زندگی ہماری ختم ہو سکتی ہے لیکن اہل بیت کی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ پیارے آقا کریم علیہ السلام کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے اور دوسری طرف حضرت ابراہیم پیارے آقا کریم علیہ السلام کے صاحبزادے بیٹھے ہوئے تھے۔ جبرائیل امین آیا، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ دونوں کو اکٹھا نہیں رکھے گا، یہ دو اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ تو پیارے آقا کریم علیہ السلام نے سوچا کہ اگر ابراہیم چلا گیا تو صرف صدمہ مجھے ہوگا، حسین چلا گیا تو صدمہ مجھے بھی ہوگا، فاطمہ کو بھی ہوگا، حتیٰ کہ اس واقعے کے 3 دن بعد حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا۔ جب بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تو میرے آقا کریم علیہ السلام فرمایا کرتے یہ وہ حسین ہے جس پر میں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا ہے، یہ وہ حسین ہے کہ جس کے نام پر میں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا ہے۔ امام حسین وہ ہیں جس کی ماں سیدۃ النساء ہے، جس کے باپ سید الاولیاء ہے، جس کے نانا امام الانبیاء ہے، جس کا بھائی جو ہے وہ جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت دیکھو کہ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، ایک لونڈی کنیز اس نے آ کر گلدستہ پیش کیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھولوں کا گلدستہ قبول کر لیا، فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ لوگوں نے عرض کی حضور اتنا مال کم لیا اور آزاد کر دیا؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں آ کر کوئی سلام کرے اس سے بہتر سلام کرو،
تمہیں آ کر تحفہ دے اس سے بہتر تحفہ دو. اس نے آ کر مجھے پھولوں کا گلدستہ پیش کیا ہے اور میں نے بہتر تحفہ اس سے آزاد کر دیا. یہ لجپال گھرانہ ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس لونڈی کو آزاد فرما دیا. فرمایا کہ اہل بیت جو ہے وہ سخی ہوتے ہیں. ایک مرتبہ ایک شخص نے دیکھا کہ پیارے آقا کریم علیہ السلام امام حسین کو چوم بھی رہے ہیں سونگ بھی رہے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ ہر باپ ہر نانا اپنے نواسے کو چومتا ہے سونگتا نہیں. آپ چومتے بھی ہیں سونگتے بھی ہیں. تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا چومتا اور سونگتا اس لیے ہوں کہ یہ میرا پھول ہے, جو پھول ہوتا ہے اس کو سونگا جاتا ہے, اس لیے سونگتا ہوں. کیونکہ ان الحسن والحسین ہما ریحان من الدنیا, کہ حسن حسین جو ہیں یہ دنیا کے میرے پھول ہیں, اس لیے چومتا بھی ہوں سونگتا بھی ہوں. دنیا کو بتا دیا کہ یہ عام نہیں یہ خاص ہیں, یہ دنیا کے دو میرے پھول ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, بے شک حسن اور حسین جو ہیں جنتی جوانوں کے سردار ہیں, جنتی جوانوں کے سردار ہیں. ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو بھیجا تو فرمایا جاؤ مسجد نبوی شریف میں حلقہ لگا ہوا ہوگا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہوگے, ان کا بھی حلقہ لگا ہوا ہوگا. اس شخص نے پوچھا حضور یہ تو بتاؤ میں کیسے پہچانوں گا کہ یہ حلقہ امام حسین کا لگا ہوا ہے, مختلف حلقے لگے ہوئے ہیں. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نشانی بتائی. فرمایا جاؤ جا کر دیکھو جو حلقہ ادب والا ہوگا, جس حلقے نے اپنا سر جھکایا ہوا ہوگا, سمجھ لینا یہ امام حسین کا حلقہ ہے. اتنا ادب کرتے ہیں سید الشہداء کا. صحابہ کرام دیکھتے ہیں تو نگاہیں جھکا لیتے ہیں, اتنا ادب و حیا کرتے ہیں. حضرات گرامی, آج لوگ کہتے ہیں کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی. کیا کہتے ہیں؟ دو شہزادوں کی. معاذ اللہ, ان کو یہ پتہ نہیں کہ ایک طرف شرابی تھا دوسری طرف صحابی تھا. کہتے ہیں دو شہزادوں کی جنگ ہوئی ہے, ہم کیوں جھگڑا کریں, دو شہزادے تھے. یاد رکھو ایک طرف جاہل تھا دوسری طرف عالم تھا, ایک طرف نور تھا دوسری طرف اندھیرا تھا, ایک طرف رحمت تھی دوسری طرف زحمت تھی. یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں بلکہ ایک طرف جہنم کا مستحق تھا دوسری طرف جنتی جوانوں کا سردار تھا. کہتے ہیں کہ دو شہزادوں کی جنگ ہوئی ہے. کیا وہ شہزادہ ہے جو فاسق فاجر شرابی ظالم, حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں, امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے واقعات کو دیکھا, اس کے افعال کو دیکھا تو فرمایا یہ تو ایمان سے فارغ ہے. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ شریعت کے چوتھے امام. جب آپ کا آخری وقت تھا, بیٹے نے سوال کیا ابا جی پتا چلا ہے کہ آپ یزید کے بارے میں نرمی اختیار کرتے ہو, یزید کے بارے میں نرمی اختیار کرتے ہو. تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت کے چوتھے امام, امام شافعی علیہ الرحمہ کے شاگرد, 10 لاکھ حدیث کے حافظ. جب آپ کا طالب علم دور تھا تو امام شافعی علیہ الرحمہ گھر میں جا کر فرمایا کرتے کہ میرا شاگرد جو ہے
احمد بن حنبل بڑا ذہین ہے، بڑا محنتی ہے۔ احمد بن حنبل جو ہے کم کھاتا ہے، کم سوتا ہے، محنت زیادہ کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ محنت زیادہ کرتا ہے۔ تو امام شافعی علیہ الرحمہ کی بچیاں تھی، بچے تھے، تو دل میں شوق پیدا ہوا کہ ہمارے باپ کا شاگرد جو ہے اتنا سمجھدار ہے، اتنا محنتی ہے کہ کم کھاتا ہے، کم سوتا ہے، محنت زیادہ کرتا ہے۔ آخر کار عرض کی ابا جی اپنے شاگرد کی دعوت کرو، ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا کھاتا ہے، کتنا سوتا ہے۔ پھر وقت آیا کہ استاد نے شاگرد کی دعوت کی، امام احمد بن حنبل کو بلایا۔ امام شافعی علیہ الرحمہ فرمانے لگے اے بیٹا احمد، آپ کی دعوت میرے گھر ہے، آپ نے میرے گھر آنا ہے۔ حتیٰ کہ آپ کے لیے کھانا تیار ہوا۔ جب عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنے کے بعد امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھانا رکھا گیا۔ جتنا کھانا سامنے رکھا گیا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا کھانا کھا لیا، جتنا کھانا تھا سب کھا لیا۔ حتیٰ کہ ان کے لیے پانی رکھا گیا کہ رات اٹھیں گے، تہجد پڑھیں گے، وضو کریں گے۔ صبح دیکھا تو پانی بھی استعمال نہ ہوا، ساری رات سوئے رہے۔ صبح اٹھے، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسے میں چلے گئے تو امام شافعی علیہ الرحمہ کے گھر والوں نے کہا کہ آپ بڑی تعریف کرتے تھے کہ میرا شاگرد احمد بن حنبل جو ہے کم کھاتا ہے، کم سوتا ہے، سارا کھانا بھی کھا گیا، ساری رات سو رہا اور پانی بھی استعمال نہیں کیا۔ امام شافعی علیہ الرحمہ فرمانے لگے اچھا میں پوچھتا ہوں کیا بات ہوئی۔ مدرسے میں آئے، پوچھا بیٹا احمد بن حنبل رات کو کیا ہو گیا تھا؟ تو کم کھاتا ہے، کم سوتا ہے اور پورا کھانا جتنا تیرے سامنے تھا وہ کھا گیا۔ عرض کی حضور وجہ یہ تھی جب میں آپ کے گھر گیا، میرے سامنے دسترخوان لگا، کھانا رکھا گیا تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا، آسمان سے نور برس رہا تھا، نور کھانے میں آ رہا تھا تو میں نے نور سمجھ کر سارا کھانا کھا لیا۔ میں نے کہا زندگی وفا کرے یا نہ کرے، یہ موقع ملے یا نہ ملے، آج وقت ہے جو کچھ ملتا ہے کھا لو۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور دوسری بات کہ میں نے پانی استعمال نہیں کیا، ساری رات خوشی سے نیند نہیں آئی، عشاء کے وضو سے میں نے نفل ادا کیے ہیں۔ اتنا خوش ہوا کہ آسمان سے نور اتر رہا ہے اور استاد کا گھر ہے، شاید زندگی وفا کرے یا نہ کرے، آج میں نے نور سمجھ کر کھا لیا ہے۔ وہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کا آخری وقت تو بیٹے نے سوال کیا ابا جی پتہ چلا ہے کہ آپ یزید کے بارے میں نرمی اختیار کرتے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے بیٹے سن لو، نرمی نہیں بلکہ گرمی استعمال کرتا ہوں، نرمی نہیں برتا، اس لیے کہ جس کے بارے میں رب نے فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ،
یہ وہ شخص ہے جس پر اللہ کی لعنت ہے. یہ یزید جو ہے امام احمد بن حنبل نے کفر کا فتویٰ لگایا، کیونکہ اس سے پوچھا جاتا تو شراب کیوں پیتا ہے تو کہتا شراب اگر دین محمدی میں جائز نہیں ہے تو دین عیسوی سمجھ کے پی لیتا ہوں. اس کے اعمال جو تھے وہ کافروں والے تھے، اس لیے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے. حضرات گرامی، لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ دو شہزادے دونوں کی جنگ تھی. یاد رکھو شہزادہ نہیں ہے، یہ فاسق ہے، فاجر ہے، یہ ظالم ہے اور جہنم کا حقدار ہے. یہ شخص، اس کا کردار دیکھو البدایہ والنہایہ میں، البدایہ والنہایہ میں اس کا کردار لکھا ہوا ہے کہ یہ ایسا شخص ہے، یہ لواطت کرتا تھا، یہ گانے گاتا تھا، گانے سنتا تھا. یعنی ہر برائی کا نام یزید ہے، ہر نیکی کا نام حسین ہے. ہر برائی، جو بھی برائی ہوتی اس کی طرف سے. یاد رکھیں ایک ہوتا ہے حسین، ایک ہے حسینیت. حسین تو امام علی مقام ہے اور آپ کا کردار جو ہے وہ حسینیت ہے، آپ کا جو عمل ہے وہ حسینیت ہے. آج ہم نعرے تو لگاتے ہیں حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، لیکن کرتے کیا ہیں؟ گانے بھی گھر میں چلاتے ہیں، فلمیں بھی دیکھتے ہیں، ڈرامے بھی دیکھتے ہیں. ساری بے حیائی کرنے کے بعد جب محفل میں آتے ہیں تو کہتے ہیں حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد. گھر میں یزیدیت رچائی ہوئی ہے لیکن حسینیت کے نعرے لگا رہے ہیں. ہم تو ایسے ہیں اوپر اوپر سے کہنے والے ہیں حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد. ہر گھر میں آج کیا ہوتا ہے؟ ٹی وی رکھا ہے، فلمیں چلتی ہیں، بے حیائی ہوتی ہے، حتیٰ کہ عورتیں آ کر ناچتی ہیں. باپ بھی بیٹھا ہو، بیٹی بھی ہو، بھائی بھی، سب بیٹھے ہوتے ہیں تو سب دیکھتے ہیں. حتیٰ کہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو نا تو ساتھ والا کہتا ہے ادھر دیکھو کیا ہو رہا ہے، ادھر تو دیکھو کیا ہو رہا ہے. تو ہر برائی کا نام یزید ہے، ہر نیکی کا نام حسین ہے. میں کوئی عالم، کوئی واعظ نہیں. قبلہ پیر صاحب تشریف فرما ہے، خصوصی خطاب تو ان کا ہوگا، میں سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. ہر بدی کا نام یزید ہے، ہر نیکی کا نام حسین ہے. آج کیا کرتے ہیں لوگ؟ سیدہ کائنات کا نام لیتے ہیں، سید الشہداء کا نام لیتے ہیں، ساری رات پیٹتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ہم حسینی ہیں. ارے گٹر کے منہ والے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو پہچانتا رہی کہ سیدہ کائنات کی شان کیا ہے، امام حسین کی شان کیا ہے. وہ ساری رات مصلی پہ عبادت کرتے ہیں تو ساری رات ماتم کرتا ہے، پھر بھی ان کا نام لیتا ہے. کہتا رگڑی تے پیتی نہ نیتی نہ قضا کیتی، گٹ گٹ پیتے ٹھنڈا ہوئے تیرا جی، نہ کو تیرا پتر نہ کو تیری دی، تینو کس نال کی تو راجے راج کے بنگ بھی ہے. بنگی چرسی بنگ پی کے سوٹا لا کے کہنا اسی حسینیاں، اسی حسینیاں. شرم نہیں آتی؟ حسینی وہ ہوتا ہے جس کا عمل حسین والا ہو، جس کا کردار حسین والا ہو. کہتے ہیں یا علی ہم تیرے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے اور بتیرے ہیں. جب نماز کی باری آتی ہے تو نماز فارغ، بس یا علی ہم تیرے ہیں. جب آپ ان کے سامنے جائیں نا تو بار بار یہی کہیں گے یا علی بلند آواز سے، ہم تیرے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے اور بتیرے ہیں.
اگر تو ہاں جی السلام علیکم کی بجائے کہتے ہیں یا علی مدد، چھتر لو لات منہ تے مار گیا کہ ہن سمجھ آئی؟ تن شرم نہیں آئی؟ پلیت زبان استعمال کر کے تے کہنا یا علی مدد، سلام دی بجائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس دی بجائے کہنا یا علی مدد، پتہ چلے اے علی علی نے، تو اس واسطے کہتے ہیں یا علی ہم تیرے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے اور بتھیرے ہیں۔ الحمدللہ ہم نماز پڑھنے والے ہیں، ہم امام حسین کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ہم حسینی ہیں وہ یزیدی ہیں، ہم حسینی ہیں وہ یزیدی ہیں۔ حسین کا کام تھا نماز پڑھنا، یزید کا کام تھا برائی کرنا۔ حضرات گرامی، آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ گھر کے اندر جو یزید کام کرتا تھا وہ ہم نہیں کریں گے۔ وہ گانے سنتا تھا، وہ بچوں کو دیکھتا تو اس کے سروں پر تاج رکھتا، گوڑ دوڑ کرتا، یعنی ہر برائی کا مرکز، ہر بے حیائی کا مرکز یزید تھا۔ خدا را ہم نعرے تو لگاتے ہیں حسینیت کے، لیکن ہمارے کردار جو ہے وہ برعکس ہیں۔ قبلہ پیر صاحب آپ کو سمجھائیں گے، ہمارا عمل جو ہے برعکس ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نام حسین کا لیتے ہیں تو کام بھی حسین والا کریں، کام بھی حسین والا کریں۔ امام علی مقام کو دیکھیں، جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کا اتنا ڈر، اتنا خوف ہے کہ جسم کانپنے لگ جاتا ہے۔ امام حسن کو دیکھیں تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو کرتے ہیں تو جسم کانپتا ہے، چہرہ زرد ہو جاتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا حضور یہ کیا مسئلہ ہے، جسم کیوں کانپتا ہے، چہرہ زرد کیوں ہو جاتا ہے؟ تو فرمایا اس لیے کہ جس بارگاہ میں میں حاضر ہو رہا ہوں اس کا حق بنتا ہے کہ اس کے سامنے یہ عمل کیا جائے۔ یہ بہت بڑی بارگاہ ہے، یہ مالک کی بارگاہ ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ سارا دن جھوٹ فراڈ میں گزار دیتے ہیں، دھوکے میں گزار دیتے ہیں۔ حالانکہ رب فرماتا ہے آپ کا کام یہ ہے کہ تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، ذکر و اذکار کرو۔ پھر پوچھا جاتا ہے کیا ان لوگوں کا ماتم دیکھنا جائز ہے؟ ماتم دیکھنا؟ اور سنی جو بولنے والے نا وہ چلے بھی جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں چلو چاول تو مل جان گے نا، اور کچھ نہ تو کوئی روپیہ مل جائے گا، دہاڑی لگ جائے گی۔ کہتے ہیں ماتم دیکھنا جائز ہے۔ تو پھر میرا سوال آپ پر ہے کہ کیا وہ کوئی نیک کام کر رہے ہیں، کوئی عبادت کر رہے ہیں کہ جو آپ نے دیکھنا ہے وہی عمل کرنا ہے؟ دیکھنا حرام، ماتم دیکھنا حرام ہے، ان کے پاس جانا حرام، کیونکہ جو جاتا ہے صحبت جو ہے وہ چڑھ جاتی ہے۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ پھر آ کر سنیوں کے پاس، علماء کے پاس کہتے ہیں بھئی وہ کام کیا کرتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہیں، وہ تو مومن ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مومن ہیں۔ اور اللہ نے مومن کی جو نشانیاں فرمائی، الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہوتا ہے جو غیب پر ایمان لائے۔
वयुकीमून अस्सलाह, नमाज कायम करे। और फरमाया वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो हमने उनको रिज़्क़ दिया है वो खर्च करे। ये ज़कात के मुनकर हैं, नमाज नहीं पढ़ते तो कहते हैं मोमिन है। ये मोमिन नहीं बल्कि बेईमान है, बेईमान है। इनको क्या पता कि मोमिन की शान क्या है, मोमिन किससे कहा जाता है, मोमिन कौन होता है। मोमिन की शान सिफतें पूछनी हो तो रब्बे कायनात ने फरमाया मोमिन की पहली सिफत गैब पर ईमान लाना, दूसरी निशानी नमाज पढ़ना, तीसरी निशानी अल्लाह फरमाता है हमने उनको रिज़्क़ दिया वो खर्च करते हैं। चौथी निशानी जो है कुरान पर ईमान लाना, जो दूसरे तौरात इंजील ज़बूर नाज़िल हुए उन पर ईमान लाना, ये मोमिन की निशानी है। वबिल आखिरत हुम यूक़िनून, और क़यामत के दिन पर ईमान लाना ये भी मोमिन की निशानी है। ये काले मुंह वाला काला बांदर कहता है कि हम मोमिन हैं। मोमिन तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं, हुसैनी हम हैं, क्योंकि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आखिरी वक्त नमाज नहीं छोड़ी, कुरान नहीं छोड़ा। ये नमाज भी नहीं पढ़ते, कुरान भी नहीं पढ़ते, तो फिर नाम किस लेते हो। नाम लेना ये हमारा हक बनता है, हमारा हक बनता है। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला से जो कुछ सुना सुना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैया इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, ये थे किबला मुफ्ती साहब जो खूबसूरत अंदाज से खतिया फरमा रहे थे और हमारे दिलों को इश्क़ मुस्तफ़ा से मुनव्वर फरमा रहे थे। बिला किसी लंबी चौड़ाई उम्मीद आपके पुरजोर नारों में दावत खिताब दे रहा हूँ खतीब अहले सुन्नत। लेकिन हमारी बारगाह में एक शेर पढ़ने के बाद मैं किबला को दावत दूंगा। जुल्मत में उजाला हुसैन है, जिसका यकीन है मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। जुल्मत में उजाला हुसैन है, अनोखा निराला हुसैन है। जुल्मत में उजाला हुसैन है, अनोखा निराला हुसैन है। यजीदियों संभल के आना, दीन हक का रखवाला हुसैन है। मकामे हुसैन में कैसे बताऊं, मेरे मुस्तफा ने पाला हुसैन है। और जन्नत का पता पूछने वालों, जन्नत का सबसे बड़ा हवाला हुसैन है। और जन्नत का पता पूछने वालों, जन्नत का सबसे बड़ा हवाला हुसैन है। फिर से इश्क की खातिर जान कुर्बान करे कोई, फिर से इश्क की खातिर जान कुर्बान करे कोई, वफा भी चूक जाएगी यूं वफा करे कोई। नमाज 1400 साल से इसी इंतजार में है, हुसैन की तरह फिर सजदा अदा करे कोई। 1400 साल से इसी इंतजार में है, हुसैन की तरह फिर सजदा अदा करे कोई। और अमाल थे, आखिरी शेर आपकी समातों के हवाले और किबला खतीब पाकिस्तान को दावत। अमाल थे मेरे दोज़ख वाले, अमाल थे मेरे दोज़ख वाले, रुख जन्नत की जानिब मोड़ दिया। अमाल थे मेरे दोज़ख वाले, रुख जन्नत की जानिब मोड़ दिया। हुसैन ने कहा ये मेरा है, फरिश्तों ने कहा लो छोड़ दिया। अल्लाह अल्लाह। आपके पुरजोर नारों में दावत खिताब दे रहा हूँ खतीब अहले सुन्नत मुकर्रर ज़ीशा फाज़िल नौजवान पीर तरीक़त राबिर शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना तैयब रशीद सिद्दीकी केलानी साहब तशरीफ लाए और मोहब्बत भरे खिताब से हमारे दिलों को हमने फरमाए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। गज के कोई हाथ नीचे नहीं, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर।